نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، آج کے اس مسائل کے درس میں پانیوں کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے بیان کے بعد کوئی پانی کے جوٹے کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. کن کن چیزوں کے جوٹے کو پاک کہا جائے گا اور کن کن چیزوں کے جوٹے کو ناپاک کہا جاتا ہے. ایک برتن ہو اور اس میں پانی پایا جائے اور اس پانی میں اگر کوئی انسان منہ لگا دے تو انسان کا جوٹا پاک ہے. اگر مومن ہے تو اس کا جوٹا پاک بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور اسی طرح اگر کافر ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی تازہ ترین گند کھائی ہے، نجاست کوئی کھائی ہے. مثال کے طور پر کوئی چرس، بھنگ، شراب یا اس طرح کی کوئی حرام چیز کھائی ہو کہ جس کے منہ میں گندگی اور نجاست لگی ہو. اگر تازہ ترین گندگی اور نجاست منہ میں پائی جائے اور وہ منہ پانی کے ساتھ لگائے تو اس کا جوٹا ناپاک ہے. ویسے کافر کا جوٹا اگر منہ پاک ہے تو اس کا جوٹا پاک ہے. اور اسی طریقے سے اگر پالتو جانور جو حلال جانور ہیں وہ اگر برتن میں پانی میں منہ ڈال دیں اور پانی پی لیں تو ان کا جوٹا پاک ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، استنجا کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر جانور اگر پالتو ہے لیکن وہ پالتو جانور مثال کے طور پر بلی ہے، وہ گھر میں رہتی ہے اور اگر اس نے تازہ ترین چوہا نہ کھایا ہو اور کوئی گندگی غلاظت نہ کھائی ہو اور وہ پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا جوٹا مکروہ ہے. مکروہ کا معنی ہوتا ہے کہ ناپسند ہو گیا. اگر دل مانے تو استعمال کرے، اگر دل نہ مانے تو استعمال نہ کرے. تو جیسا کہ دودھ میں اگر بلا منہ ڈال دے اور تازہ ترین کوئی بظاہر اس نے کوئی گندگی سامنے نہ کھائی ہو اور خرابی نہ کی ہو اور وہ اگر برتن میں منہ ڈال لے، دودھ میں منہ ڈال لے اور اس میں سے کچھ پی لے تو پھر اس کا جوٹا مکروہ ہے. اگر جی چاہے دل مانے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اگر دل نہ مانے تو استعمال نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے اور پانی کے ساتھ منہ لگا لے تو کتے کا جوٹا بالکل نجس اور ناپاک ہے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں جو کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کے احکامات ہیں، فرمایا کہ 3 مرتبہ اچھی طرح سے اس کو برتن کو صاف کرو، مانجو اور اچھی طریقے سے اس کو دھو لو اور 7 مرتبہ اس کو جو ہے وہ دھونا اور مانجنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور اسی طریقے سے اگر حرام جانوروں میں سے کوئی جانور اگر برتن میں منہ ڈال لے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس سے پانی کو پینا اور اس سے طہارت حاصل کرنا، استنجا کرنا، وضو وغیرہ یا غسل کرنا درست نہیں. اور اسی طریقے سے اگر برتن میں پانی ہو اور پانی میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو وہ پورے کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر پیشاب کا ایک قطرہ برتن میں پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے خون کا ایک قطرہ اگر
برتن میں پڑ جائے، پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ خون بھی ناپاک اور اسی طریقے سے پیشاب بھی ناپاک نجس، اور اسی طریقے سے اگر شراب کا کوئی ایک قطرہ پانی میں پڑ جائے تو اس وجہ سے وہ پانی بھی ناپاک ہوگا، پورے کا پورا پانی ناپاک ہوگا اور اس کو گرانا ضروری ہوگا، برتن کو صاف کرنا اور دھونا ضروری ہوگا۔ اور یہ مختصر چند مسائل جن کا خلاصہ جو میں نے عرض کیا ہے، ایسا پانی کہ جس میں کون کون سی چیزیں انسانوں میں سے کون سا جو وہ انسان اگر منہ لگائے پانی کے ساتھ تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، یہ خاص طور پر یہ چند احکامات میں نے مسائل بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ غلطی اور کمی بیشی معاف فرما کر صحیح طریقے سے جو بیان کیا گیا ہے قبول فرما کر ہم سب کو اچھے طریقے سے عمل کر کے مسائل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔